ذوالحج کے پہلے 10 دن سال کے ان دنوں میں سے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن عطا کیے تاکہ ہم ان میں نیکیوں کی کثرت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ رمضان کی راتیں یعنی آخری 10 راتیں اور عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن نہایت افضل ہیں، یعنی جتنے بھی دن دنیا میں ہوتے ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ الحمدللہ واسع العطایا وجزیل الہبات ذی الفضل والاحسان والمکرمات جعل فی ایام الحیات مواسم خیرات وفرصا للتزود من الطاعات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العباد وبارئ البریات۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں اور جس کی نوازشیں بہت بڑی اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے۔ اس نے زندگیوں میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ زاد راہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن سال کے ان دنوں میں سے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، اور ان آیات کی جو آپ نے تلاوت سنی اس میں والفجر ولیال عشر سے مراد یہی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن عطا کیے تاکہ ہم ان میں نیکیوں کی کثرت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے رب کا قرب پا سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنی بخشش کے سامان کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں ان کے درجات رکھے ہیں، ان میں فرق رکھا ہے۔ بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، بعض دنوں کو بعض اور دنوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ سال کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے ان 10 دنوں کو پورے سال پر فضیلت دی ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتوں کو پورے سال کی راتوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے، اور عمومی طور پر 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اس لیے کہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت عام ہے۔ رمضان کی راتیں یعنی آخری 10 راتیں اور عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن نہایت افضل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن، دنیا کے دنوں میں یعنی جتنے بھی دن دنیا میں ہوتے ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ہم عام طور پر رمضان کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے ہم عشرہ ذوالحجہ کے اندر وہ اہتمام کم ہی کرتے ہیں۔ نزول قرآن رات کو ہوا تھا، لیلۃ القدر میں ہوا تھا اور رمضان میں ہوا تھا۔ اس نسبت سے رمضان کی راتیں سب سے افضل ہوئیں، اور ان میں سے ایک دن جس دن حج ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے سال میں، تو اس اعتبار سے یہ دن افضل ترین دن قرار پائے ہیں۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ایسے معلوم بابرکت دن ہیں جن میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرے، تو گویا یہ دن ذکر کرنے کے دن ہیں۔ یہ دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے یعنی گناہ کرنے سے خاص طور پر منع کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیا باقی دنوں میں گناہ کر سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن رمضان کی جیسے خاص فضیلت ہوتی ہے اس میں تقوی حاصل کرنے کا حکم ہے، اسی طرح ان دنوں میں نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا۔ تو اس لیے کہ انسان ایک شعوری کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، سیلف کنٹرول کی، ضبط نفس کی، جس سے اس کو پھر عادت ہو جاتی ہے باقی دنوں میں بھی اچھے کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سال کے باقی دنوں میں کیے گئے عمل میں سے سب سے افضل ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما عمل افضل منہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل بہتر کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے، یعنی سال کے جتنے بھی اور دن ہیں ان میں انسان جو جو نیکیاں کرتا ہے ان سب کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ان کا اجر کتنا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان دنوں میں کیا کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے ان کی میں آگے تفصیل بتاؤں گی، لیکن ان دنوں میں جو بھی ہم کریں گے وہ بہت زیادہ پاکیزگی کا اور بڑے ثواب کا باعث ہوگا۔ ان دنوں میں ادا کیے جانے والے فرائض دیگر دنوں کے فرائض سے افضل ہیں، نوافل دیگر دنوں کے نوافل سے افضل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، وہ ایک اور فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور عمل اتنا افضل نہیں جو کہ ان دنوں کے علاوہ کیا جائے۔ لہٰذا ان دنوں میں انسان کو شعوری طور پر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور دنیا کے کاموں کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ ان دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ عبادات کا یہ مجموعہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں حج ہوتا ہے جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ حج ادا کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور حج کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی حج کرنے والا اگر صحیح طور پر حج کرتا ہے، نیکیوں سے بھرپور، گناہوں سے پاک، تو اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ ان دنوں میں یوم الترویہ ہے، یہ حج کا احرام باندھنے کا دن ہے جو 8 ذوالحجہ ہے۔ ان میں یوم عرفہ ہے، اور عرفات کا وقوف ہی دراصل حج کہلاتا ہے، الحج عرفہ، اور یہ بھی بہت بابرکت مبارک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر اپنا فخر فرماتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے، اور یہ بخشش صرف ان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس دن کی خاص برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں، یعنی تھکے ہارے آئے ہیں۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ یعنی سال میں سب سے زیادہ جس دن لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، یعنی اے فرشتوں دیکھو یہ سارے بندے کس لیے یہاں جمع ہوئے۔ ظاہر ہے اپنا مال، وقت، اپنا کاروبار، جاب، گھر بار، اولاد، وطن، ہر چیز چھوڑ کر انسان زندگی بھر کی پونجی لے کر اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، تاکہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے، یعنی حاجیوں کی معافی تو ہوتی ہے، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، وہ بھی اگر اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی بھی بخشش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی بخشش ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی حاجی لوگ جب وہاں جاتے ہیں اور پیچھے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں
بخشش کی تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن ہم عام طور پر حاجیوں کو یہ دعا تو کم ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنا، زیادہ سے زیادہ دنیا کے مسائل حل کرنے کی دعائیں بتاتے ہیں. جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. گزرے ہوئے سال میں تو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، آئندہ سال کے تو ابھی ہوئے نہیں، تو مراد یہ کہ اس روزے اور نیکی کی برکت سے انسان کو گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. انہی دنوں میں مزدلفہ مشعر الحرام کی رات بھی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے. اہل عرفہ کی فضیلت کیا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے. یعنی وہاں پر جو اس رات دعائیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے باقی بھی ان کے عزیز پیارے بخش دیے جاتے ہیں. ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہوتا ہے جو کہ حاجی خاص طور پر کرتے ہیں. ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی. ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے اور وہ یوم النحر 10 تاریخ کہلاتا ہے، یعنی جس دن عید ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد یوم القر آتا ہے یعنی 11 ذی الحجہ، کیونکہ یہ دن بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں حجاج کے بہت سے کام ہوتے ہیں جیسے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا اور پھر بال منڈوانا، طواف کرنا، طواف افاضہ جس کو کہتے ہیں، قربانی کرنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہت محنت مشقت کا دن ہوتا ہے تو اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے. پھر حج میں قربانی بہترین عمل ہے اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے غزہ میں پیسے بھیج دیں. ایسا نہیں کیا جا سکتا. ہر عمل کی اپنی جگہ فضیلت ہے. آپ اپنی قربانی یہاں پر کریں یا جہاں آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن قربانی سنت ابراہیمی ہے جس کو زندہ کرنا چاہیے اور اس کے بے پناہ اپنے فوائد ہیں. انہی دنوں میں یعنی 10 تاریخ کو عید بھی منائی جاتی ہے اور یہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے اور خاص طور پر جہاں قربانی ہوتی ہے اس قربانی کے گوشت کو پکا کر کھانا زیادہ افضل ہے. تو ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت قیمتی چیز آ رہی ہے جس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. چن چن کے نیکیاں کرنی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، صدقات دیں، مال خرچ کریں، جو نیکی کر سکتے ہیں کریں. سلف صالحین ان دنوں میں عبادت میں انتھک محنت کرتے تھے. یعنی عام دنوں سے یہ دن مختلف ہونے چاہیے، اس میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے، دیگر کاموں کی نسبت عبادت پہ فوکس ہونا چاہیے جیسے رمضان میں آپ کا فوکس تھا. سعید بن جبیر کا حال یہ تھا کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان 10 راتوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے کہ ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، یعنی رات کو بھی عبادت کیا کرو. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ نیک لوگ یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن. ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرتے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم رمضان میں ہی بس محنت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اور اس میں ہر طرح کا عمل جیسے فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں نیکیوں میں. تو کرنے کے کام کیا ہے مختصراً میں بتا دیتی ہوں تاکہ ہم اپنے لیے کوئی پلاننگ کر سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ریوائیو کر لیں، اخلاص پیدا کر لیں کہ یہ کام میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، آخرت کے اجر کے حصول کے لیے کر رہی ہوں.
یعنی ان 10 دنوں میں انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، دنیا کی کسی ناموری کے لیے نہیں، اور آخرت میں اجر پانے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے، اور دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ لوگ عمل کیا کرتے ہیں۔ تو ان اعمال میں جو بھی اچھا عمل کریں، ایک تو سنت کے مطابق ہو اور دوسرا خلوص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ پھر یہ کہ اخلاص کس طرح حاصل ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہے آپ نے۔ نمبر 1، ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کر کریں، ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کر کریں، کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ 10 دن مجھے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، کیا خبر، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عشرہ ذوالحجہ ہو۔ اور ہمیں آخری نیکی سمجھ کے اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں حکم دیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، کہ تمہاری موت فرمانبرداری کے عالم میں ہی ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھپ کے عبادت کرنے کی کوشش کریں، تنہائی کی عبادت، تنہائی میں آنسو بہانا، آہیں بھرنا، تڑپنا، اور پھر خلوت کی عبادت کو جلوت کی عبادت سے بہتر کریں، یعنی جو لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اس سے زیادہ خشوع اور خضوع اور طوالت اس عبادت میں جو آپ اکیلے کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر کریں، نہ کہ عادتاً، کہ مجھے عادت ہے تہجد کی تو اس لیے میں کر رہی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اس لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ اسی لیے اگر آپ ان دنوں میں عبادات کے علاوہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کی دلجوئی کے لیے عیادت کرنے چلے جاتے ہیں، تو ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھیں۔ لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھے، اور ہر لمحے کچھ نہ کچھ سوچے کہ کرنے کا۔ مثلا آپ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے ہیں، اب آرام کرنے کے لیے آپ ڈرامہ نہیں لگا لیں، بلکہ لیٹ کر کچھ غور و فکر کریں، زبانی ذکر شروع کر دیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، لغویات سے بچائیں۔ پھر یہ ہے کہ اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، بلکہ اور کرنے کی فکر کریں۔ اہل جنت ان اوقات پر بس حسرت کریں، یعنی جنت میں ایک ہی غم ہوگا، اور وہ کیا کہ دنیا میں وہ وقت ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزار دیا۔ پھر یہ کہ نیکی کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا کریں اور استغفار کریں، یعنی ڈرتے ہوئے نیکی کریں، اور پھر کر کے کوئی فخر تکبر نہ ہو، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ اخلاص کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ سچی توبہ کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان پہ روئیں، اور ان کا نام لے کر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ میں نے یہ بات فلاں کو کہہ دی تھی جس سے وہ ہرٹ ہو گیا تھا۔ پھر اسی طرح لوگوں کو معاف کر دیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو تو آپ لوگوں کو بھی معاف کر دیں، اور لوگوں کو معاف کرنے کے لیے پہلے آپ تنہائی میں پریکٹس کر لیں، امیجنیشن میں، یعنی میں لوگوں کو معاف کر رہی ہوں اور صرف اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اور نام لے لے کر جنہوں نے بھی آپ کو دکھ دیا ان کو معاف کریں، اور اسی طرح لوگوں سے معافی مانگ بھی لیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں سے معافی کیسے مانگنی ہے کہ میں کیا بات کروں گی، کیسے کروں گی، اور ہو سکتا ہے مجھے واپس منہ کی کھانی پڑے، کوئی معاف کرنے کے بجائے الٹا مجھے سنا دے گا، میں اور ہرٹ ہو جاؤں، شیطان بہت سی رکاوٹیں ڈالے گا۔ تو آپ مانگتے رہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، لیکن اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی بھی کرنی ہے، ندامت بھی اختیار کرنی ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنا بھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ توبہ کی منزل سب سے پہلی، درمیانی اور سب سے آخری منزل ہے، بندہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اس کو اپنی موت تک اسی میں قائم رہنا چاہیے، یعنی ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، زندگی کے اختتام تک، کاموں کے اختتام تک۔ اور ابن رجب کہتے ہیں جو توبہ نہیں کرتا وہ خطرے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ عزم اور ارادہ پختہ کرنا ہے نیکی کے کاموں کا، نیک اعمال کی شدید حرص رکھنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، نیک اعمال کی طرف دوڑنے والے بنے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ انتظار نہ کرے کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ایک دوسرے سے پوچھتے رہے تم نے روزہ رکھا، تم نے رکھا، اگر رکھا تو کوئی بھی نہیں رکھ رہا تو میں نے کوئی بات نہیں، میں بھی نہیں رکھتی۔ اس کا انتظار نہ کرے کہ اور کوئی کرے تو پھر آپ شروع کریں، آپ گھر میں شروع کر رہے ہیں، آپ نے گھر والوں کو بتا دیا کہ روزہ رکھنا ہے، اگر وہ اٹھے تو ٹھیک، ورنہ آپ رکھ لیں، کیونکہ سب سے بڑی تبلیغ انسان کے عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے کم ہوتی ہے، عمل سے زیادہ ہوتی ہے۔
لہٰذا بتانے سے زیادہ خود کرنا شروع کر دیں، جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے. ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی عذر معذوری ہے، مجبوری ہے، آپ نہیں تہجد پڑھ سکتے، نہیں آپ روزہ رکھ سکتے، لیکن توفیق بھی مانگے. اور اس کے علاوہ جو کام آپ کر رہے ہیں، مثلا عشاء میں آپ طویل قرات کر سکتے ہیں، جیسے رمضان کی راتوں میں آپ کرتے تھے نا، تراویحاں پڑھتے تھے. راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بعض اوقات دیر سے سوتے ہیں تہجد کے لیے، اٹھ نہیں پاتے، تو پھر آپ کیا کریں، اشراق کا وقت وہ بڑا کھلا وقت ہوتا ہے، اس وقت طویل قرات کر لیں. پھر یہ کہ نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی. کوئی جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا. اس میں انسان قربانی کرتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز بھی دوسرے کو دے دیتا ہے، اپنا آرام اور نیند وہ بھی قربان کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کی کہ جس میں 3 چیزیں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، اللہ اور اس کے رسول تمام موجودات سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے، اور ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا. تو بہرحال تمام محبتیں اور اخلاص صرف اللہ کے لیے ہو. مثلا اولاد سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہے، شاگردوں سے محبت اس لیے کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں، صحابہ سے محبت اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تو یہ یعنی لوگوں سے بھی جو محبت ہے وہ بھی بامقصد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس جس چیز پہ دل آ گیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے پیچھے لگ گئے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا، نیکیوں میں سب سے اہم ترین چیز جس کو آپ نے فوکس کرنا وہ نماز ہے، کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اول وقت میں نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور دن میں جو 12 رکعت سنت پڑھنی ہے اس کی پابندی ضروری ہے. کیونکہ جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد بھی ہوگی. پھر اس کے علاوہ بھی نوافل جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، کیونکہ سجدوں کی کثرت جو ہے یہ انسان کے درجات بلند کرتی ہے. تہجد کی نماز کے لیے کوشش کریں، توفیق مانگیں. اور بہترین تہجد کی نماز وہ ہے جس میں طویل قرات ہو، چاشت کے نوافل، اور مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز ادا کرنا. دوسری چیز ہے نماز کے بعد جس کی فکر آپ نے کرنی وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو. یعنی ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی یہ اتنا افضل عمل ہے. اور پھر اگر ذکر کی عادت ہوگی تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا. یعنی مومن کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور ایسے لوگ سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور عشرہ ذوالحجہ میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کلام اللہ کا پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت. ایون اگر آپ اپنے سبق کو پڑھ رہے ہیں، کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں، اپنا سبق دہرا رہے ہیں، اگر حفظ شروع کیا ہوا ہے تو اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ذکر میں افضل ترین عمل ہے، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق. دوسرے ہے تکبیرات کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ایک اور روایت میں 3 دفعہ بھی تکبیر پڑھنے کا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی 2 دفعہ بھی ہے اور 3 دفعہ بھی ہے. تیسری چیز یعنی پہلی چیز ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا. جس بھی حال میں جیسے بھی آپ قرآن کے ساتھ نماز میں پڑھیں ویسے دیکھ کے تلاوت کریں، زبانی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، یہ سارا افضل ترین ذکر ہے. اس کے بعد دوسری چیز تکبیرات. تیسری چیز دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرنا. اور علماء کہتے ہیں کہ افضل ذکر میں سے ایک وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان ایام کے ساتھ ملایا ہے. کون سی دعا؟
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। और ये दुआ अफजल तरीन और अजीम तरीन दुआओं में से है। हज़रत अनस से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर ये दुआ हुआ करती थी, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। किसी ने हज़रत अनस से कहा हमारे लिए दुआ कीजिए, तो हज़रत अनस ने दोनों हाथ उठा दिए और कहा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। तो उस पर उस शख्स ने कहा कि और भी कुछ मांगिए। तो हज़रत अनस ने क्या कहा, इस जिक्र और दुआ के बाद मजीद कोई दुआ नहीं की जा सकती, सभी कुछ मांग लिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, दुनिया में भी सब अच्छाइयां देते और आखिरत में भी दे दे, बस फिर उसके बाद क्या, जब सारी चीजों को शामिल कर लिया। ये सबको दुआ आती है माशाल्लाह आपको, और पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन क्या एहतमाम करते हैं? नहीं करते ना। आज का लेक्चर रखा इसलिए गया है कि जो बातें आपको पता है उनको ताजा किया जाए और अमल में ले आया जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि हर नमाज के साथ पढ़ लें, या उठते बैठते जो भी कोई परेशानी आए, या जिस वक्त भी कबूलियत का वक्त, रोजा रखा है तो रोजे के दौरान, इफ्तार के वक्त, तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं तो तहज्जुद के वक्त इस दुआ को आपने कसरत से पढ़ना है, ताकि आपको दुनिया की सारी भलाइयां नसीब हो इंशाअल्लाह। इसी तरह सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करनी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, और मकबूल औकात में दुआएं मांगना है। खुसूसन अरफा के दिन जब हाजी लोग वहां पर अपना वो हज कर रहे होंगे ना और दुआएं मांग रहे होंगे, तो आप यहाँ भी मांगना शुरू कर दिए, अल्लाह आप उनको देख रहे हैं, हमारी तरफ भी नजर फरमाइए और हमारी भी दुआएं कबूल कीजिए। इसके अलावा अगर आपने दुआएं याद नहीं की हुई तो कुछ दुआएं याद करने का टारगेट रख लें। दुआएं ऐप आपके पास होगी, अगर नहीं तो क्यू कार्ड जो है उसको आप स्कैन करके तो आप डाउनलोड कर लें। उसमें ढेरों ढेर दुआएं हैं, कोशिश करें जितनी दुआएं उसके अंदर है वो इन दिनों में सारी एक दफा पढ़ लें। जरूरी नहीं कि हर रोज सारी, हर रोज पढ़ भी नहीं सकते आप, इतनी माशाल्लाह ज्यादा है। लेकिन ये याद रखिए कि जुल्हिज्जा का खास तरीन जिक्र जो है वो तकबीरात भी है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, बेशक तकबीर कहना अजमत वाले रब का जिक्र करना है, अजीम इबादत है। अल्लाह ताला ने सिर्फ दावत नहीं दी बल्कि इसकी रग़बत दिलाई है। वो रब का फकब्बिर, अपने रब ही की बड़ाई बयान करो, वो कब्बिर हो तकबीरा। जब हम अल्लाह को बड़ा मान लेते हैं ना तो उसके सामने हर चीज हकीर हो जाती है, हर चीज छोटी हो जाती है, सारे गम छोटे हो जाते हैं, सारी परेशानियां छोटी हो जाती हैं, लोग छोटे हो जाते हैं, उनका खौफ खत्म हो जाता है, मुस्तकबिल की वरीज खत्म हो जाती है। अल्लाह है ना, और वो सबसे बड़ा है। और फिर जब हम अल्लाह को बड़ा मान लेते हैं ना तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी हुक्म आता है, जैसे नमाज का वक्त आ जाता है, किसी की जरूरत सामने आ जाती है, किसी भी नेकी का वक्त आता है तो हम कहते हैं ओ मैं बहुत मसरूफ, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस वक्त अल्लाह की तरफ से पुकार आ गई है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो उठ जाओ, अल्लाह बड़ा है, ये काम बड़ा नहीं है। फिर इसी तरह हमारा माल, हमारी औलाद, अल्लाह उससे भी बड़ा है। वालिदैन, दोस्त, अहबाब, महबूब और प्यारे लोग सबसे बड़ा है। लिहाजा जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह की पुकार आ जाए, वहां सब पीछे हो जाए। तो तकबीर असल में क्या है कि इंसान जब अल्लाह को बड़ा मान लेता है तो फिर इंसान के दिल में से बहुत से खौफ दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान को ये पता होता है ना मैं उसको मानता हूँ, मेरा ताल्लुक उसके साथ है जो सबसे बड़ा है, तो फिर परेशानियां, खौफ, गुनाह, अता के नेक अमाल और हमारी पसंद और नापसंद, इन सब चीजों से बड़ा हो जाता है वो। फिर हमारी जिंदगी अपनी सही जगह पर आ। देखिए, एक है अल्लाह को बड़ा मानना और अल्लाह को बड़ा मानकर सारी जिंदगी का प्रोग्राम बनाना, और एक है कभी किसी को बड़ा मानना, कभी किसी की हैबत, कभी किसी का खौफ, कभी किसी के फिक्र को सर पे सवार कर लेना। तो जब ये चीजें हो जाती है तो फिर इंसान की जिंदगी का नक्शा बदल जाता है, फिर आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। जब अल्लाह बड़ा होता है ना तो प्रायोरिटीज कुछ और होती है, फिर हर चीज अल्लाह ही के लिए होती है, सारी उम्मीदें उसी से लगाई जाती हैं। हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, वल्लाहु अकबर तमलअ मा बैन अस्समाइ वल अर्द, अल्लाह अकबर कहना जमीन और आसमान के दरमियान सारी फजा को भर देता है। इतना बड़ा अजर है इसके जिक्र का। इब्ने उमर कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि जमात में से एक आदमी ने कहा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो आपने फरमाया इस तरह के कलिमात कहने वाला कौन है? जमात में से एक आदमी ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मैं हूँ। आपने फरमाया मुझे ताज्जुब हुआ कि इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए, यानी इस कलमे को ऊपर उठाने के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। इब्ने उमर कहते हैं फिर मैंने इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा जब से इस बारे में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। तो ये जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं नमाज के शुरू में, तो उस वक्त भी आप ये पढ़ सकते हैं।
صحابہ اور تابعین ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے اور بازار کی طرف نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور بعض سلف صالحین سے یہ بھی ہے کہ وہ نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہتے، خواتین بھی تکبیرات کہتی، اور بلند آواز سے بھی گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور گھر والے نہیں پڑھ رہے تو تکبیرات ڈاؤن لوڈ کر کے یا یوٹیوب سے ڈائریکٹ بھی آپ پلے کر سکتے ہیں جو حرم کی تکبیرات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باہر سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا کارڈ بھی ہے تو آپ بک سٹور سے ضرور لے لیجئے تاکہ آپ گھر جا کے سامنے لگائیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ایک چھوٹا سا بروشر ہے کرنے کے کام، یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان کو بلٹس کے فارم میں یہاں لکھ دیا گیا ہے، یہ نوٹس ہیں ایک طرح کے، تاکہ اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پیپر کو سیدھا کر کے لگا دیں۔ اس کے دوسری طرف جو ہے وہ تکبیرات ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو لے لیں اور ایک طرف سے تکبیرات سامنے رکھ لیں اور دوسری طرف سے جو کرنے کے کام ہیں ان کو کر لیں۔ تکبیرات کا کارڈ بک سٹور سے لے کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ چلتے پھرتے یاد آ جاتے۔ پچھلے دنوں وہ جو کارڈ چھپا نا ایمان بڑھانے کا، تو وہ میں نے سامنے ہی کہیں رکھ دیا۔ آپ یقین کریں جب میں وہاں سے گزرتی ہوں تو میں کوئی دعا پڑھ لیتی ہوں، تو میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سامنے ریمائنڈر رکھا ہوا ہے اور مجھے توفیق ہو رہی ہے کہ میں اس کو پڑھ لوں، اور جو اس میں سے دعا یاد نہیں اس کو یاد بھی کر لوں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے کہ جو ہمارے اعمال میں بہت اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود پڑھے بلکہ اپنے دوست احباب کے لیے بھی تحفے میں بھی لے کر ان کو دیں۔ پھر یہ ہے کہ قبولیت کے اوقات میں خاص خاص دعائیں مانگیں، سحری کے وقت والمستغفرین بالاسحار، کیونکہ سحری کے وقت آپ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں تو اس وقت کا خاص ذکر جو ہوتا ہے وہ استغفار ہوتا ہے۔ آپ سحری تیار کر رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیں۔ پھر یہ کہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں، ہم نے صرف اپنے لیے نہیں مانگنی بلکہ تمام مومن مردوں عورتوں زندہ مردہ سب کے لیے مانگنی ہے، اور اگر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ سارا اجر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور جب انسان کسی کے لیے کوئی خیر خواہی کا کام کرتا ہے تو پلٹ کے آپ کے اپنے اوپر آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ سے تجارت کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کر کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، یہاں روز آتے ہیں اور اپنے سبق پڑھتے ہیں اور اس کو پھر گھر جا کے دہراتے بھی ہیں، پھر اس کا ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، تو سارا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں شعوری طور پر ایک عبادت سمجھ کے اس کو کرنا، ہوم ورک سمجھ کے نہیں کرنا بلکہ عبادت سمجھ کر کرنا ہے، کیونکہ قرآن غموں کا علاج ہے، قرآن شفا ہے، قرآن سکون کا ذریعہ ہے۔ ہمارے دل کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل کو اور چیزوں سے بہلاتے رہتے ہیں، وہ وقتی طور پہ ذرا سا بہل جاتا ہے۔ جیسے بچے کو اگر بھوک لگی ہو نا، شدید بھوک لگی ہو، تو ماں کو سمجھ نہ آ رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، کبھی بچے سے باتیں کرتی ہے، اس کو ہنساتی ہے، کبھی اس کو کھلونا دکھاتی ہے، کبھی اس کو باہر ونڈو سے دکھاتی ہے، وہ دیکھو، وہ ایک چند سیکنڈ کے لیے تو دیکھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر رونے لگتا ہے، پھر وہ اس کو کچھ اور دیتی ہے اور پھر وہ رونے لگتا ہے، پھر وہ رونے لگتا ہے۔ تو جب اس کو کھانا ملتا ہے یا اس کو دودھ ملتا ہے ماں کا، تو اس کا سارا غم دور ہو جاتا ہے، اس کو سارا رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، مسکرانا شروع کر دیتا ہے، کھیلنا شروع کر دیتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ سکون میں آ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمارا دل بھی نا ایک بچہ ہے جو اللہ کی یاد کے لیے روتا ہے، جو قرآن کے لیے روتا ہے، لیکن ہم اس کو قرآن نہیں دیتے اور چیزوں سے بہلا رہے ہیں۔ کبھی اچھے کپڑے خرید لیے، کبھی اچھے جوتے خرید لیے، کبھی کچھ اچھے کھانے بنا لیے، کبھی کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ وہ جاتے ہیں تھوڑی دیر تو خوش ہوتے ہیں، بہلتے ہیں، پھر دوبارہ دل اداس ہو جاتا ہے، پھر رونا دھونا اندر ہی اندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ویکیوم اور خلا ہوتا ہے کہ جس کو قرآن سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ اگر ہو سکے تو ان 10 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیں، اگر ہو سکے 3 سپارے روز کے بنتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ قرآن کی لسننگ بھی کریں، مثلا اگر آپ گھر کے کام کا ظاہر ہے وہ بھی فریضہ ہے اور وہ بھی نیکی کا کام ہے، تو کام کرتے ہوئے اپنا قرآن